بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک روحانی ذکر بتانے جا رہے ہیں۔ یہ روحانی ذکر ایسا ہے ناظرین کہ جو بھی اس کو کرتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت اس کو روحانی طبیب بنا دیتا ہے۔ روحانی طبیب کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ جو آپ کو میں ذکر بتانے جا رہا ہوں یہ ایسا ذکر ہے سورہ فاتحہ کا کہ اس کا ذکر کرنے کے بعد جب آپ ذکر کرنے کے بعد اس کے آپ عامل بن جاتے ہیں، یعنی بیسیکلی اب ذکر جب آپ کو حاصل ہو جاتا ہے یہ والا، تو اس کے بعد اس کے جو ثمرات ہیں، ثمرات کتابی لفظ ہے، یعنی اس کے جو فوائد ہیں جب وہ آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں تو آپ روحانی طبیب بن جاتے ہیں۔ اب جب آپ کو یہ ذکر حاصل ہو گیا تو اب آپ جس کے لیے دعا کریں گے، جس پہ آپ دم کریں گے، اور اگر کسی اور کوئی معاملہ بھی ہے جیسے کہ بندش وغیرہ کا بھی ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اگر آپ روحانی دم کریں گے تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی اللہ رب العزت اس کو شفائے کامل عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو کیا کیا ثمرات ہیں وہ اگر میں بتانا شروع کروں تو بہت لمبی چوڑی لسٹ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل پہ ایک خواتین کی روحانی محفل ہوتی، کہہ سکتا ہوں تھی، لیکن بیسیکلی ہے، تو میری پاک دامن بہن، بزرگ بہن جن کی ایج 65 کے قریب تھی، کیونکہ 2 ہفتے پہلے ہی، تقریباً 2 ہفتے پہلے ہی وہ دنیا سے ان کا مطلب یہ ہے کہ وصال ہو گیا ہے۔ تو لیکن حیرت انگیز بات وہ اس ذکر کی عامل تھی، اور کتنی ہی خواتین کو جن کو وہ روحانی ذکر دیتی رہتی تھی، یہ وہ جانتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ والا ذکر اور یہ والا عمل شروع کیا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو اللہ نے ان کو کیا کیا عطا فرمایا، کاش کہ میں انہی کی زبانی آپ کو بتا سکوں۔ تو میں یہ صرف التجا کرتا ہوں، لیٹ سے کہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں ان تمام روحانی بہنوں سے جو میری بزرگ بہن کے ساتھ منسلک تھی، اگر وہ چاہیں تو وہ ہمارے چینل کے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ان کو اس عمل سے کیا کیا حاصل ہوا۔ ناظرین، سورہ فاتحہ یعنی کہ قرآن الفاتحہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھولنے والی، کیونکہ جب آپ قرآن کریم کو کھولتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، قرأت شروع کرتے ہیں، جو پہلی صورت آتی ہے جو قرآن کریم کی ابتدا جیسے ہوتی ہے، قرآن کریم کو کھولتی ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے، ورنہ لفظ فاتحہ کا پوری صورت میں لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے سورہ اخلاص ہے جو کہ خالصتاً اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص یعنی کہ آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں تو ایک قرآن مجید پورا پڑھنے کا آپ کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اخلاص جو لفظ ہے نا اٹ سیلف، وہ کسی آیت میں نہیں آیا، کیونکہ یہ وحدانیت کو بیان کرتا ہے اللہ رب العزت کی، تو اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ ہے۔ میں اکثر اوقات حیران ہو جاتا ہوں سورہ فاتحہ کے متعلق، اور اس وقت سے حیران ہوتا ہوں جب سے بچپن سے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے ناظرین، کہ اندازہ کریں کہ یہ اللہ رب العزت کے اعلیٰ ترین تحفوں میں سے ایک ہے۔ آپ اندازہ کریں، تحفہ دینے والا کون؟ اللہ رب العزت۔ تحفہ لینے والا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ تحفہ عطا فرمایا۔ مقام کہاں ہے؟ کس موقع پر؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے کے گئے تو آپ کو سورہ فاتحہ ملی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور نمازیں۔ اندازہ کریں کہ قرآن الکریم کس نے لکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ الفاظ کہاں سے آئے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ لانے والا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، دیے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ معنی اگر غور کریں، معنی تو یہ تو انسان کے لیے ہے کہ شکر ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، جو کہ نہایت رحم، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔
تو یہ میرے اللہ رب العزت نے اپنے یہ والے الفاظ انسان کو دیے ہیں کہ اے انسان، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ الفاظ تم ادا کرو تو پھر دیکھو میں تمہیں کیا کیا عطا کروں گا۔ یہ دعا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو فضیلتیں ہیں۔ ناظرین، مجھے سورہ فاتحہ کا جو ذکر ہے وہ خواب میں ملا تھا، یعنی مجھے آسمانوں پہ جب میں نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے کوئی ذکر عطا فرما، میرا کوئی مرشد نہیں ہے، میں نے ابھی تک کوئی مرشد نہیں بنایا، میں کسی زمینی مرشد پہ جو ہے وہ اعتبار نہیں رکھتا جو موجود ہیں، تو اسی لیے پھر اللہ رب العزت نے یہ ذکر مجھے خواب کے ذریعے آسمان پہ لکھا ہوا پورا دیا، تو اس کے بعد سے میں نے اس کا ورد کرنا شروع کیا، اس کے فائدے بھی بتا دیے۔ اب میں نے اپنا مرشد، زمینی مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اپنے چاہنے والوں کو ملتے ہیں، زیارت ہوتی ہے، ذکر بھی دیتے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور بہت لمبے چوڑے سلسلے ہیں، تو وہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مرشد بنایا۔ آپ چاہیں اگر کہ یہ ذکر آپ کو نصیب ہو جائے سورہ فاتحہ کا، تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں، جو میری بزرگ بہن اپنی روحانی مطلب یہ ہے کہ شاگردوں کو یہ ذکر دیتی تھی، یہ پیر و مرشد والا صاحب نہیں تھا، شاگردی ہے۔ تو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اول آخر 3 بار درود شریف، اور سورہ فاتحہ کا جو آپ نے سورہ فاتحہ کی تسبیح کرنی ہے، ایچ ٹائم ود بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے جی۔ اول آخر 3 بار درود پاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یہ 101 بار۔ دیکھیے، جب کچھ حاصل کرنا ہے نا، تو یہ مت کہیں کہ آپ کو جو ہے وہ سونے کی پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے اور آپ اس میں سے ایک چیز اٹھائیں اور آپ کو حاصل ہو جائے۔ یہ کام محنت والے ہیں، اور محنت جب آپ تک محنت نہیں کریں گے آپ کو وہ حاصل نہیں ہو سکتا جو چاہیے۔ لوگ چلے کاٹتے ہیں، 40 دن کا ورد کرتے ہیں، اور آپ کو یہ ہم بتا رہے ہیں، اور اس جو میں آپ کو ذکر دے رہا ہوں، اس کی رہنمائی میری بزرگ بہن جو اس دنیا میں چلی گئی ہیں وہ آپ کی کریں گی۔ جو بھی خاتون یہ ذکر کرے گی، میں خاتون کا ذکر کر رہا ہوں، کسی مرد کا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے جی۔ جو اگر مرد کو کسی سے سوال پوچھنا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ خواتین کی رہنمائی میری بزرگ بہن خود خواب میں بھی آ کے کر سکتی ہیں، سامنے بیٹھ کے بھی آ کے کر سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ آج بھی اپنی شاگردوں کے ساتھ سامنے بیٹھ کے یہ کرتی ہیں۔ ہمارے گھر میں جس کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے سالوں سال عبادت کی ہے، آج بھی فجر کے وقت وہ آتی ہیں ہمارے کمرے میں، آ کے بیٹھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں۔ ان کو کئی بار دیکھا گیا ہے۔ اب مجھ سے کوئی یہ نہ کہے جی کہ ہم کیمرے لگانا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، تو جب میں بتا رہا ہوں مان لیں تو آپ کی مہربانی، نہ مانیں تو نو پرابلم، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے بتا دیا تھا کہ ساری عمر وہ جو ہے وہ بی بی پاک دامن رہی، انہوں نے ساری عمر ذکر اذکار میں گزاری، تو وہ کہتی تھی کہ میرے جانے کے بعد بھی میرا رب مجھے کچھ اور عطا فرمائے گا جو میرے رب کی مرضی۔ تو ان کا سلسلہ چلا ہوا ہے، ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ میسج حاصل ہو رہے ہیں کہ جو ان کی شاگردیں تھیں وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ان کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ذکر ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے جی، اول آخر جیسے میں نے بتا دیا 3 بار درود پاک اور 101 بار سورہ فاتحہ کرنے کا وقت سب سے بہترین 3 وقت ہیں اس کے، جو سب سے اعلیٰ وقت ہے وہ تہجد کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ تہجد میں یہ ذکر کریں گی تو میری بزرگ بہن آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی رہنمائی کر رہی ہوں گی۔ اب اللہ رب العزت جو ہے وہ انشاءاللہ خود آپ کو یہ دکھا دے گا جب آپ یہ کرنا شروع کریں گی اکیلے میں بیٹھ کے۔ تہجد میں اگر کریں تو سب سے بہتر ہے۔ نمبر 2، فجر کی نماز کے بعد کریں تو بہت اچھا وقت ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی بہت اعلیٰ ہے فجر کی نماز کے بعد، لیکن یہ تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی پڑھنے کی رفتار کتنی ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے کتنا وقت لگتا ہے۔ اگر آپ ان دونوں وقتوں میں سے کوئی نہیں نکال سکتی تو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے ٹک ٹاک دیکھنے کی بجائے، ریلیں دیکھنے کی بجائے، دنیا کی باتیں کرنے کی بجائے
آپ یہ ذکر کرتی رہیں۔ اس کے بعد خواب میں آپ کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ کتنے دن کرنا ہے، یہ خواب میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اب اگلا ذکر لیں، اب اگلا ذکر لیں۔ اس کے بعد آپ کو ہم ایک اور بھی ذکر دیں گے، وہ پہلے کلمے کا ہے، اس کے ساتھ درود پاک ملانا ہوتا ہے، وہ اس کے بعد میں آپ کو ذکر دوں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ یہ شروع کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ایسے آپ کی مدد کرے گا کہ آپ کو خود لگے گا کہ ہمارے ساتھ واقعی کچھ معاملہ ہو رہا ہے، ہمارے زندگی میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، ہمارے روزمرہ کے معمولات میں بھی تبدیلی آ گئی ہے، اور کسی پیر مرشد کے پاس جانے کے بجائے اب آپ خود اللہ رب العزت آپ کو عطا فرما دے گا کہ آپ خود انشاءاللہ روحانی طاقتوں کی حامل ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، آپ ایسا کریں کہ یہ ذکر شروع کرنے سے پہلے نماز پڑھ کے آپ دعائیں کریں، اور یہ دعا کریں کہ یا میرے مولا کریم مجھے اس ذکر میں آسانی عطا فرما دے، میں تیرے قرآن الکریم کا سورہ فاتحہ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں اور جا رہی ہوں، تو مجھے میری مدد فرما، نصرت عطا فرما، توفیق عطا فرما، اور اس کے اثرات بھی مجھ پر، میری اپنی ذات پر بھی مرتب کر، اور جب میں اس کی عامل ہو جاؤں یا ہو جاؤں جس طریقے سے بھی، تو پھر ان کو بھی شفا عطا فرما۔ آپ ساری عمر یاد کریں گے کہ کسی نے آپ کو اتنا خوبصورت ذکر عطا فرما دیا تھا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ روحانی معاملے ہیں، آپ مجھے مت دیکھیے، دینے والے کو مت دیکھیے، کون دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، یہ بندے کی شکل کیسی ہے، آپ اس کے اثرات دیکھیے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ آپ مجھے خود دعائیں دیں گے، اور پھر آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی بتانا ہے۔ میں آپ کے ساتھ جلدی ایک واٹس ایپ نمبر شیئر کر دوں گا اپنا اس چینل کا، تو اس میں آپ نے پھر یہ مجھے اس کے بتانا ہے کہ آپ کو کیا کیا خواب بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ سے دعا ہے میری کہ یا میرے مولا کریم ہماری بزرگ بہن کے مزید درجات بلندی عطا فرما، درجات میں ان کی ساری عمر کی عبادتیں اور ساری عمر کی عبادتیں، ریاستیں، تہجد، نماز، روزہ، ہر وقت روزے کی حالت میں رہنا، یا میرے مولا کریم یہ جتنی بھی ہماری بہنیں جو اس ذکر کو کرنے جا رہی ہیں ان کو بھی کامیابی عطا فرما اس میں، اور میری بہن کو بھی روحانی طور پر بھی ان کا رہنما بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرما دے اور ساتھ بھی عطا فرما دے، اور کیونکہ قرآن کریم شفا ہے، سورہ فاتحہ بھی شفا ہے، اس کا نام ام القرآن بھی ہے اور سورہ شفا بھی ہے۔ اے رب العزت میرے مولا کریم، یا رب العزت ہمیں اس کے تمام ثمرات اور فوائد ہمیں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔